آج امیر المجاہدین نے یہ حق کا پیغام سنا دیا ہے۔ اب قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، قوم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ اگر بالخصوص ہم اپنے وطن پاکستان کی بات کریں، ویسے تو امیر المجاہدین نے پوری دنیا کو سمجھایا، سکھایا، بتایا، پورے عالم کے ساتھ بات کی ہے، لیکن بالخصوص چونکہ آپ کا تعلق اہل پاکستان سے تھا تو آپ نے اس پاکستانی قوم کو مکمل طور پر جگا دیا، سمجھا دیا، سنا دیا، بتا دیا کہ دیکھو اے پاکستانیوں اور اے مسلمانوں، اگر تم اپنا کھویا ہوا وقار واپس لینا چاہتے ہو تو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، دوسرا نہیں۔ جب ایک ہی ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ وہ ایک ہی راستہ کیا ہے کہ تم ٹوٹ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و وفا کرو۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، وہ تحریر فرماتے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، اور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا سبق اس قوم کو، اس ملت کو بار بار سنایا، پڑھایا، سمجھایا، سکھایا کہ فقط حضور کو جاننا ہی نہیں، حضور کو ماننا بھی ہے۔ وہ کفار جانتے تھے کہ یہ حق والے ہیں، وہ جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جانتے تھے یہ سچے ہیں، وہ جانتے تھے یہ حق پر ہیں، مگر وہ مانتے نہیں تھے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو تحریر فرمایا، امیر المجاہدین نے وہی بیان فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا۔ جب انہیں جانا اور انہیں مانا کی بات ہوگی کہ جیسے ماشاءاللہ اس وقت بلال مسجد میں جتنے حضور کے غلام حاضر ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، ہم بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، ہم سے غلطی لغزش ہو سکتی ہے، مگر جب بات رسول اللہ کی آ جائے تو پھر ہمارا ضمیر اندر سے اس کی گہرائیاں بولتی ہیں کہ جی جناب بالکل یہی بات ہے جو قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا دی، سکھا دی، پڑھا دی، سنا دی۔ انہیں جانا، انہیں مانا کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی شان نور علی نور ہے، ان کا مقام نور علی نور ہے، ان کی بات حق اور سچ ہے۔ یہی وہ بات ایک اہل سنت کہتی ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔